السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ وہ ملکی اور قومی جو ایشوز ہیں، معاملات ہیں، ان سے بالکل بھی لا تعلق بنے ہوئے ہیں، صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، پرفارمنس اداروں کی نل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو کہا ہوا ہے کئی بار کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہیں، ان نیسیسری ایلیمنٹ کے نام سے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم آتے نہیں ہیں، اس میں وزیر اعظم کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جشن آزادی کی تقریب میں کسی میں آپ نے نہیں دیکھا وزیر اعظم کو۔ اس معاملے پر بات کریں گے کہ وزیر اعظم آخر کیوں قومی اور ملکی معاملات سے لا تعلق ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اینکر پرسن ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ہفتے میں 5 دن۔ گوہر صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گوہر صاحب، یہ فیل درست ہے یا پروپیگنڈا ہے آپ کے خیال میں کہ وزیر اعظم قومی اور ملکی معاملات سے بالکل لا تعلق بنے ہوئے ہیں، صرف پروپیگنڈا، معیشت، فارن پالیسی، ملکی معاملات، سیاسی معاملات، پارلیمانی معاملات، بالکل سب سے لا تعلق بنے ہوئے ہیں؟ کشمیر پر قبضہ کر لیا، وزیر اعظم نے کہا جی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لو۔ مطلب وزیر اعظم کرنے کیا آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں جب قومی سلامتی کے معاملات میں انٹرسٹ ان کا نہیں ہے، اہمیت نہیں دیتے؟ افغانستان کی صورتحال انتہائی وہ سنجیدہ ہے اس وقت، پورے افغانستان پر طالبان تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں، 2-4 صوبے رہے ہیں، تو وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب ویسے تو ہر فیلڈ میں سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا آپ دیکھیں، اداروں کی فعالیت کا دیکھیں، ایون نیب کا کردار دیکھیں، یا باقی ایون ایف آئی اے آج کل کیا کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ بچا تھا اس کو بھی کنٹروورشل کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی یہ کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم اسی لیے بات کریں کیونکہ 14 اگست تھی کل، تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب آزادی کا دن چیف ایگزیکٹو ہیں، یوں سمجھیں کہ پارلیمانی نظام ہے یہاں، تو پھر بیان جاری کیا تھا ایک۔ دیکھیں، بیان تو سب نے جاری کیا تھا۔ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ میں کتنے بیان آئے ہیں؟ تو بیان جاری ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اب جب ریاست کے آپ سربراہ ہیں تو چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر جشن آزادی کا، آپ کے ملک کے آزادی کے دن پہ آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے، کسی تقریب کا حصہ نہیں بنتے، اس سے زیادہ اہم بات کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو پیغام دینا ہوتا ہے۔ آپ چائنا میں دیکھیں کیسے آزادی کا دن کیسے منایا جاتا ہے، وہاں کیونکہ صدر ہوتے ہیں ریاست کے۔ نہیں تو یہ ملکی معاملات کو یہ سارا پوری ایک کھیل سمجھ رہے ہیں، کرکٹ سمجھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، جیتے تو جیتے، ہارے تو ہارے۔ دیکھیں، یہ اگر کھیل سمجھتے تو میرے خیال میں کھیل بھی سیریس ہو کے کھیلتے، ظاہر ہے میچ ٹائم پہ میچ پہ آنا ہوتا ہے، ٹاسک کرنی ہوتی ہے، آخر تک وہ گراؤنڈ میں ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ایڈوائزر اس کو کیا ایڈوائز دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ڈیرا نہیں ہے، کوئی آپ کا قبائل نہیں ہے جس طرح کے پہلے بادشاہ ہوتے تھے، جو خیال آیا وہ کر لیا اور جو موڈ نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو اب ظاہر ہی آپ ریاست کے سربراہ ہیں، آپ موڈ پہ چلیں گے، ریاست موڈ پہ تو نہیں چلتی۔ لیکن یہ ہم نے سنا ہے کہ جو ان کے مشیر ہیں، وزیر اعظم کے صلاح کار ہیں، اعظم خان اور بھی ہیں، شہزاد اکبر وغیرہ، ان لوگوں نے وزیر اعظم کو یہ کان میں ہوا ڈالی ہے، بات ڈالی ہے کہ بھائی پاکستان آپ کے لیے اسی طرح ہی ہے جس طرح شہزادہ سلمان کے لیے، محمد بن سلمان کے لیے جو ہے سعودی عرب، اور پاکستان آپ کے لیے اس طرح ہے جس طرح آپ کے لیے پی ٹی آئی، جو جس طرح کھاڑ پچھاڑ کریں، جس طرح مرضی آپ چلائیں، کوئی آئین، کوئی پارلیمنٹ، کوئی دستور، کوئی جمہوریت، کوئی اصول، کوئی قانون نہیں، سب کچھ آپ ہیں۔
یہ ان کو باور کرایا گیا ہے۔ دیکھیں سعودی عرب میں تو بادشاہت ہے، بادشاہت میں یہ چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہا ہے، بادشاہت ہوتی تو پھر تو ہم قبول کر لیتے، چلو بادشاہت میں ہوتے ہیں، یہ روایتیں ہیں، موڈ پہ چلتے ہیں، جو جی چاہا وہ کر لیا ہے۔ لیکن دنیا میں آج کل جو بادشاہت ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ اصول مرتکب کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں برطانیہ نے جب ودرا کیا بادشاہت پہ تو علامتی طور پہ تو وہ ابھی بھی بادشاہوں کو وہ تکریم ملتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی طرف پاور آ گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ بادشاہت ہے۔ ایک تو عمران خان کی قبولیت ہی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ، 18 کی الیکشن کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، ابھی قبولیت ہی نہیں ہوئی ہے، مضبوط ہی نہیں ہوئے ہیں، کوئی ڈیلیوری نہیں کیا ہے۔ ابھی ان کو تو ثابت کرنا ہے کہ وہ جیت کر آئے تھے، وہ بھی ثابت نہیں کیا، کچھ ڈیلیور کرنا ہے وہ بھی ثابت نہیں کر چکے ہیں کہ ہم نااہل ہیں۔ ہاں لیکن نااہلی تو ثابت کر چکے ہیں۔ پھر آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ کیسے بیٹھے ہیں اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ نااہل ہے؟ اپنی موجودگی، اپنی اہلیت، اپنی میرٹ کی بڑی دعویٰ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو پھر میرٹ کدھر ہے؟ نہیں خود تو وہ چلیں سنجیدہ نہیں ہیں، وہ تو ان کی سنجیدگی کا عالم نظر آ رہا ہے، لیکن جو لائے ہیں ان کو وہ ان کو کیوں نہیں اہمیت دیتے کہ بھائی قومی سلامتی کی کمیٹی میں آیا کریں، کوئی جشن آزادی کی تقریب میں، کوئی بڑے جو میگا ایونٹس ہیں ملکی لیول کے قومی سلامتی کے، ان میں تو آیا کریں، ان کو تو اہمیت دیا کریں۔ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو اہمیت دیا کریں۔ دیکھیں وہ کیوں نہیں ان کو یا سمجھا تو دیں؟ ان کو یہ سوٹ کر رہا ہے تو چلو ساری چیزیں ہمارے حوالے کی ہوئی ہیں، ہم فیصلہ کریں، چیزوں کو الٹا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ ہمیں سارے فیصلہ کریں۔ شاید ان کو یہ سوٹ کر رہا ہے یا ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن دیکھیں ریاست ہے، اس کا ایک فیس ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، سسٹم ہوتا ہے۔ آپ ایویں جنگل کے قانون کے تحت تو ریاست نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک دنیا میں فیس تو دکھائیں نا کہ پاکستان کی ریاست ہے، اس طرح سربراہ ہے، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں اور سیریسلی ہم لے رہے ہیں۔ اب جشن آزادی پہ وزیر اعظم شریک نہ ہوں، دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ اپنی آزادی یا اپنے ملک ریاست کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں؟ یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ دی ہے اس میں وزیر اعظم کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ بے شک لانے والے اس بات پہ خوش ہوں گے، چلو ٹھیک ہے، یہ لا تعلق ہے، ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا دنیا کو فیس کیا دکھائیں گے؟ تو یہ تو بالکل ہی مناسب نہ وزیر اعظم کے لیے نہ ہی لانے والوں کے لیے مناسب بات ہو۔ تو یہ کمپنی کتنے دن چلے گی، کیسے چلے گی؟ ہم نے تو سنا ہے کہ اس کمپنی کو 23 کے لیے بھی انشور کیا گیا ہے کہ آپ 28 تک آپ وزیر اعظم ہیں، ان کو یہی بتایا گیا ہے، تو اسی لیے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو عوام کی پرواہ ہے۔ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ انگیج ہے، اور اپوزیشن کو کہا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن کرا سکتے ہیں، شفاف الیکشن ہوں گے، اور جو بھی اس میں آئے وقت سے پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ فیکٹر ہے۔ ان لچھنوں کے ساتھ، یہ جو لچھن ہیں عمران خان کے، پی ٹی آئی حکومت کے، ان لچھنوں کے ساتھ پھر 5 سالہ کے لیے مل سکتے ہیں عمران خان کو؟ دیکھیں ان کو لانے والوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں بندہ ہی نہیں ہے جو ڈیلیور کر سکے، نائل بندہ نہیں ہے کوئی بھی، بس وہ تو نہیں سوچ رہے یہ تو نا، کہنا چاہیے۔ دیکھیں وہ نہیں سوچ رہے کہ نہ وہ سمجھ رہے ہیں، اہلیت ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ملک میں نظر آتی یار۔ لانے والے سمجھتے ہیں کہ یہی ایماندار ہے، یہی سچا ہے، یہی پیٹریاٹ ہے، یہی ڈیلیور کر سکتا ہے، یہی ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، ملک کو کھڑا کر سکتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لانے والوں کو یہ لاکھوں لوگوں کی بے روزگاری، یہ معیشت کی تباہی، روپیہ ڈی ویلیو، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ پڑوس کے جو حالات ہیں، فارن پالیسی ناکامی ہر جگہ پہ، اور ان کے جھوٹ، اور یہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بس شاید ان کو نہیں نظر آ رہے ہیں، بس ان کے معاملہ کا تو کمال نہیں ہے۔ دیکھے نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیریسلی یہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہی ہے بے روزگاری، جو آپ اشارہ دے رہے ہیں نا جادو کا، وہ جادو تو عمران خان صاحب پہ ہو رہا ہے۔ نام مت لینا، نام لیں گے ایف آئی پہنچ جائے گا تیرے دفتر بھی۔
ہاں FIA آ جائے ہمارے دفتر، کیونکہ 2 صحافیوں کو تو وہ اٹھا دیا گیا تھا. ہمارا اب ادارہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی صحافی کوئی بولے بھی نہ، ہمارے اوپر تنقید بھی نہ کرو. ابھی وہ میڈیا اتھارٹی ایک نئی بنائی جا رہی ہے، پیمرا شمرا یہ وہ سب ختم، جو بھی صحافت کو واچ کرنے والے یا ریگولیٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ سب ختم کر دیے جائیں گے. میڈیا اتھارٹی ایک نئی بنائی جا رہی ہے، پاکستان میڈیا اتھارٹی کے نام سے یا اس طرح کا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر سوشل میڈیا بھی کنٹرول میں ہوگی، الیکٹرانک پرنٹ سب میڈیا کنٹرول کیا جائے گا، تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی تنقید نہ کرے. شاکر صاحب یہ طے شدہ بات ہے. جب بھی میڈیا کو انہوں نے سپریس کرنے کی کوشش کی، سپریس بھی کیا، لیکن میڈیا کو ریاست پاکستان کو ضرورت پڑ گئی. ابھی جب انڈیا سے کلیشا ابھی نندن والا معاملہ تھا، آپ کو رائے عامہ کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کون سیاستدان آتے ہیں، ادارے آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ لیکن میڈیا رائے عامہ طے کرتی ہے نا. یہ آپ کے ویلاگ، آپ کے ریڈیو، آپ کے ٹی وی، آپ کے FM، یہ سارا جو میڈیا ہے وہ رائے عامہ قائم کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے 65 کے جنگ میں کیوں فنکاروں کو لایا جاتا تھا ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، نئے نئے نغمے نور جہان کے، مہدی حسن کے آتے تھے. میڈیا کی ضرورت پڑتی تھی نا. ابھی بھی میڈیا کی ضرورت ہے، اور ہر وقت میڈیا کی ضرورت ہے. جو ریاست یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا کو کچل کے ہم شاید کوئی فائدہ حاصل چاہتا ہے، وہ نقصان کریں گے. جب بھی ریاست پہ کڑا وقت اور جب بھی خطرہ درپیش آیا ہے ریاست پہ، تو یہ میڈیا نے رائے عامہ قائم کی ہے، لوگوں کو جذبہ دیا ہے اور لوگوں کو لڑنے کی طاقت دی ہے. ہمیشہ 65 کی جنگ دیکھیں، 70s کی جنگ دیکھیں، جب بھی دیکھیں آپ نے، یہ میڈیا نے رائے عامہ قائم کی ہے اور عوام میں جو جذبہ پیدا کیا ہے، اس بنیاد پہ اداروں کو بھی تقویت ملتی ہے، ریاست کو بھی تقویت ملتی ہے. یہ فرنٹ مین، جس طرح کہتے ہیں نا، فرنٹ مین سولجر ہے، میڈیا بھی فرنٹ مین سولجر ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کچھ ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا کو سپریس کر کے شاید ہم پرسکون ہو جائیں گے. یہ میڈیا مضبوط ہوگا تو ریاست پرسکون ہوگی، ادارے پرسکون ہوں گے. یہ غلط فہمی ان کو ختم کرنی چاہیے. اچھا، سیاستدانوں کی بات کی آپ نے. قومی معاملات میں خارجہ پالیسی، افغان پالیسی، ان میں کہیں بھی قومی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت، اس کا رول نظر نہیں آ رہا. سارا معاملہ تو GHQ ڈیل کر رہا ہے، فیصلہ سازی کور کمانڈر کانفرنس کر رہی ہے. عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے. سیاسی قیادت کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. کیا بنے گا آگے، کیا سین بنے گا؟ دیکھیں، یہ تو پکچر بالکل واضح ہے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ، ساری چیزیں فیصلہ سازی ہے، یہ کرنے والے کریں گے، وہ ان کا سر درد نہیں. جنہوں نے حکومت دی ہے وہ خود چلائیں گے نظام. جن کو حکومت دی ہے وہ نظام چلائیں گے. عمران خان سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے سردردی کی کیا ضرورت ہے. آپ جب سوال یہ ہے کہ باقی سیاستدانوں کا سوال ہے، باقی سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں کیا کہ ہم آ کے پالیسیز پہ پرمغز بیٹھک کریں، اپنا اوپینین دیں، ہم اختلافات کے شکار ہوں، یا جو ہے نا یہ ہم سے کوئی ان پٹ مانگ بھی نہیں رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کو ان پٹ دیں. تو بڑا ایک خلا ہے. بڑے معاملات پہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا چاہیے، اداروں کے درمیان ہونا چاہیے، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. افغان کا بہت بڑا ایشو ہے، سیاستدان لا تعلق ہے. عمران خان صاحب لا تعلق ہے. پالیسی جو بنائی تھی، جو امریکہ کی جنگ میں حصہ بنے، تو اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. غیر جمہوری قوتوں نے، ظاہر فوجیوں نے فیصلہ کیا، فوجی بھائیوں نے، مشرف نے فیصلہ کیا، سیاسی قیادت اس میں نہیں تھی. ابھی بھی سیاسی قیادت نہیں ہے، آؤٹ ہے فیصلہ سازی میں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اپوزیشن نے ابھی مطالبہ کیا ہے، PDM والوں نے جو اجلاس کیا 3 دن پہلے، کہ بھئی پارلیمان کو، سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے، بریف کیا جائے افغان پالیسی کے حوالے سے. لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بریف کیا جائے، ان سے ان پٹ لینا چاہیے. اس کے بعد جب پالیسی جو بنائی جائے، اس میں وہ ان کو ملوز خاطر رکھا جائے، جو پارلیمنٹ میں چیزیں پیش کی جائیں. بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے، JUI ہے، اور جن کو چھوٹی پارٹی کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں چھوٹی پارٹیاں نہیں، لیکن پاکستان کی پارٹیاں ہیں. پاکستان کی یہ اسٹرینتھ ہے، پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ایک طاقت ہے. ان سے ان پٹ لینا چاہیے. اگر دیکھیں، اگر ادارے فیصلہ کر لیں گے
کل اونچ نیچ ہوتی ہے یا کل کوئی نقصان ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ بھئی افغان جنگ میں ہم نے جو امریکن مدد کی تھی, عمران خان جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں معیشت کو نقصان ہوا, اتنے جانیں ہمیں ضائع کی, ہمیں کیا فائدہ. تو ایسی صورتحال نہ ہو کہ کل کو آپ جو ہے نا وہ اکیلا فیصلہ کریں, کل کوئی ایسی کوئی ریاست پاکستان کو پالیسی کے حوالے سے فائدہ نہ ہو تو کل انگلیاں اٹھیں, کہیں کہ بھئی سیاستدانوں سے تو پوچھا نہیں گیا, عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اپنے سے ہی فیصلے کیے گئے. تو یہ اچھا ہوتا ہے سب کو شامل کر کے فیصلہ کریں, پھر کسی ایک ادارے پہ یا کسی ایک شخص پہ کوئی انگلی نہیں اٹھے گی. ایک ان پٹ جو ہوگا پورے ریاست کا ہوگا, پورے عوام کا ہوگا, پورے پاکستانوں کا ہوگا, تو اس سے پالیسی بھی بہتر بنتی ہے اور پھر کسی پہ انگلیاں بھی نہیں اٹھتی ہیں. جب یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں امریکہ کی ہم گود میں کیسے گئے, جنرل ایوب خان چلے گئے ادھر رشیا کو وہ ٹھکرا کے. لیاقت علی خان سے شروعات ہوئی تھی لیکن جنرل ایوب نے زیادہ اس کو وہ پھر اسٹرینتھن کیا تھا, پھر مڑ کے رشیا کو یا باقی ممالک کو نہیں دیکھا. پریسلر ترمیم آئی اور ساری اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں. تو لیکن اب یہ ڈیسائسو پوزیشن ہے پاکستان کی کہ ہم رو رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے یہ غلطیاں کی, وہ غلطیاں کی, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی سے تو شروع کریں نا بہتر فیصلے, پالیسیز بنایا, ایسے عجلت میں آپ کوئی نہ کریں, سوچے سمجھے بغیر کوئی نہ کریں. پارلیمنٹ سیاستدانوں کو, سارے اسٹیک ہولڈرز کو عمران خان ملے. خود آنا نہیں چاہ رہے, آ نہیں رہے ہوتے بریفنگز میں, قومی سلامتی کے معاملات میں, ملکی معاملات میں, اپوزیشن جماعتوں کو آنے نہیں دے رہے ہوتے, اپوزیشن مطالبات کر رہی ہوتی ہے. یار کسی نہ کسی لیول پہ تو سیاست کو, سیاستدانوں کو ان کرنا پڑے گا نا, اس کے بغیر کیسے نظام چلے گا؟ دیکھیں مطلب یہ آمریت تو نہیں ہے نا, مارشل لا تو نہیں ہے نا. یہ سمپل بات ہے کہ ان اہم معاملات بظاہر میں تو جیسی تیسی جمہوریت ہی کہی جا رہی ہے. میں تو اس کو جمہوریت نہیں مانتا, میں کہتا ہوں نہ مارشل لا ہے نہ جمہوریت ہے اس وقت, دونوں کے سنگم پہ اس وقت نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں تو لیکن جو فیس سیونگ کے لیے جمہوریت رکھی ہوئی ہے, عمران خان رکھا ہوا ہے, تو عمران خان کو, سیاسی قیادت کو کسی نہ کسی کو تو انکارنا پڑے گا معاملات میں. دیکھیں عمران خان صاحب ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا فوری طور پہ چیف ایگزیکٹو فوری طور پہ بلائے, اپوزیشن سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے, سب پارٹیوں کا انپٹ لے, ایک جامع ڈرافٹ تیار کرے. ایون وہ جی ایچ کیو میں بھی ہو, جو تھنکس ٹینکس ہیں ہمارے وہ بھی اپنا انپٹ دیں اور مل کے سارا ایک پالیسی بنائیں. لیکن یہی ہوتا ہے نا, اگر ایک اسٹیک ہولڈر پالیسی بنائے گا تو پھر اس پہ تنقید ہوگی, اور ناکامی ہوتی ہے تو انگلیاں اٹھیں گی. یہ تو پھر بہتر نہیں ہے ملک کے لیے. چلیں, بہت شکریہ گور صاحب. ویورز, گور گانگرو کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.